میرا نام ماں پارا ہے۔ میری عمر اس وقت 30 برس ہو چکی ہے۔ میری شادی کو ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ امیر ہوا کرتا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ آگ لگائیں تو بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میری زندگی خوب عیش و عشرت میں کٹ رہی تھی۔ روپے پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، نہ مجھ پر کوئی پابندی تھی کہ میں یہ چیز نہ کروں وہ چیز نہ کروں۔ شوہر نے مجھے الگ سے گاڑی لے کر دی ہوئی تھی۔ ویسے تو ہمارے گھر میں 8-10 گاڑیاں تھیں، لیکن شوہر نے میرے نام پر مجھے لے کر دی ہوئی تھی، جو کہ صرف اور صرف میرے ہی پرسنل استعمال میں ہوا کرتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ زندگی کی ہر چیز جس کی ایک لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ میرے پاس موجود تھی۔ لیکن مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی، وہ یہ تھی کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور کئی دن کئی راتیں گھر نہیں آتا تھا۔ اب میں چونکہ جوانی کی بہاریں دیکھ رہی تھیں، لیکن چونکہ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو میری راتیں یوں ہی تڑپتے ہوئے گزر جاتی تھیں۔ لیکن میری پیاس نہیں بجھ پاتی تھی۔ اب کہنے کو تو میرے پاس سارا کچھ تھا، لیکن جو چیز میں ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میری راتیں بالکل سونی تھیں اور زندگی بالکل پھیکی تھی۔ ہمارے گھر میں نوکرانی کے لیے الگ سے کوارٹر دیا ہوا۔ نوکرانی کا جو شوہر تھا وہ ہمارا مالی ہوا کرتا تھا۔ بس وہی نوکرانی میرا سہارا ہوا کرتی تھی۔ سارا دن وہ میری خدمت میں لگی رہتی اور رات کے وقت وہ اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک رات ٹہلتے ہوئے یوں ہی میں باغیچے کی طرف گئی تو مجھے نوکرانی کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہ میرے سے کام نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کوشش تو کرو، ہو جائے گا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح جب ہوئی تو میں نے سب سے پہلے نوکرانی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ تمہارے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ لیکن نوکرانی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ لیکن میں نے جب اس کو غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی اور اس نے بتانا شروع کیا کہ دراصل میرا شوہر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور اس کی خواہش پورا میں نہیں کر پا رہی کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے روزانہ وہی چیز کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ ایک میرا شوہر ہے جو مجھے ٹائم نہیں دیتا، وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو جب میرے پاس آتا بھی ہے تو مجھے وہ خوش نہیں کر پاتا۔ اور ایک دوسرا مالی ہے جس کی بیوی اس سے بھاگ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک پلان بنایا۔ میں نے نوکرانی کو کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا تھا اور مالی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا جو اس کی بیوی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں جو چیز چاہیے میں تمہیں دوں گی، لیکن میرا ایک کام کر دو۔ مالی میری بات سمجھ چکا تھا، لیکن وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کہتا کہ بیگم صاحبہ یہ غلط ہے، میں جو بھی کچھ کروں گا اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا، یوں میں کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو پیسوں کا لالچ دیا اور وہ میری بات مان گیا تھا اور یوں پھر اس نے اس رات میرے چھکے چھڑا دیے تھے اور ابھی تک میرا گزارا اس مالی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی سارا کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے نہ تو اپنے شوہر کو کچھ کہتی ہے اور نہ ہی مجھے کچھ کہتی ہے۔